الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حجا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز درود شریف السلام حمد و صلاۃ کے بعد اہلیان کوٹ چدر سندھ ذائقہ سر تبریک ہیں، قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے اس ربیع الاول شریف کے مبارک اور مسعود مہینے میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایمان افروز محفل یہاں سجائی ہے۔ جن جن دوستوں نے اس میں حصہ لیا ہے، ابھی امام صاحب بتا رہے تھے، اس جذبے کے ساتھ اس کی تیاریاں کی ہیں، جلسے کی، اس کے انتظام و انصرام میں شرکت کی ہے، حصہ لیا ہے۔ جن لوگوں نے یہاں شرکت کی ہے آ کر، کسی نے تلاوت کی، کسی نے نعت پڑھی، کسی نے وعظ بیان کیا،
اللہ تعالیٰ ان سب شرکت کرنے والوں کو اس محفل کے انعقاد میں حصہ لینے والوں کو اس میں تعاون کرنے والوں کو دین اور دنیا کی برکتیں عطا فرمائے اور میلاد شریف کی برکتوں سے انہیں مالا مال فرمائے۔ دیکھیے مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے وہ سارے مہینے میلاد شریف کے جلسے منعقد کرتے ہیں، اور جو ہی 12 ربیع الاول کی مبارک اور مسعود ساعت آتی ہے اور 12 ربیع الاول شریف کا مبارک دن آتا ہے، بڑے دھوم دھام سے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ حضور کے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ کہیں جلسے منعقد ہوتے ہیں، کہیں جلوس نکالے جاتے ہیں، کہیں کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں، کہیں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، کہیں جھنڈے لگائے جاتے ہیں، کہیں چراغاں کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت ہو گئی، اس وقت خوشیاں منا لی گئی، لیکن یہ ہر سال جو خوشیاں مناتے ہیں، جب میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو ساری کائنات میں خوشیاں منائی گئی۔ اب یہ 1400 سال گزر گئے، ہر سال آپ جیسی 12 ربیع الاول شریف آتا ہے تو آپ خوشیاں مناتے ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت ہے قرآن سے؟ کیا قرآن بھی ہمیں کوئی اس قسم کی ہدایت کرتا ہے کہ اگر کوئی کسی دن کوئی اہم اللہ کی نعمت ہمیں ملے تو اس دن کو یادگار بنا لیا جائے اور ہر سال اس کو منایا جائے؟ ہم نے کہا اس کی تو ایک نہیں کئی مثالیں موجود ہیں۔ میں نے بھی سورۃ تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا شان ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا اس رات کی کیا شان ہو؟ مولا کیا شان ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں عبادت کرو گے 1000 مہینے سے زیادہ کا ثواب ملے گا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ۔ اس رات بڑی کثرت کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے اتنی زیادہ تعداد میں اترتے ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین اپنی وسعت اور فراغی کے باوجود فرشتوں کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس کثیر تعداد میں آسمان فرشتے پر، اور فرشتوں کی جو سردار ہیں جبرائیل امین، اللہ کو پتہ ہے ان کو روح کہتے ہیں، روح قدس، وہ بھی سب کے ساتھ گزرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں اتر کے؟
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. صبح تک جو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اللہ کے بندے جو حضور کی امتی، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، سلامتی کی دعا کرتے رہتے. یہ سورہ انا انزلنا ہے جو آپ ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت بیان کی. اب دیکھیے اس شب قدر کو یہاں میں کیوں بھی اس شب قدر کا یہ مقام کیسے بنا کہ اس میں فرشتے اتر رہے ہیں، کثیر تعداد میں اتر رہے ہیں، کچھ جبرائیل نازل ہو رہے ہیں، اس میں عبادت کرنے کا 1000 نہیں تو زیادہ ثواب مل گیا. بتائیے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس رات ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا تھا. اس قرآن کے نازل کرنے کی برکت سے یہ رات اتنی عظمت والی ہو گئی ہے کہ اس کے اندر 1000 نہیں اربوں بےخربوں بے حساب فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں. اس کے اندر نماز پڑھنے والوں کو 1000 میں زیادہ ثواب بھی ملتا ہے. اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، ہر سال تم اس کو مناتے رہو گے، کیونکہ ہر سال نہیں قرآن نازل ہو رہا. قرآن تو ایک دن نازل ہوتا، لیکن اس کی یاد تمہیں ہر سال منانی پڑے گی. کہ بھائی یہ رات سب سے افضل ہے، اس رات کے اندر 1000 میں زیادہ ثواب تمہیں ملے گا. اس رات فرشتے اتریں گے، لیکن فرمایا نہیں شب قدر تو ایک دن ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اب تو قرآن نازل نہیں ہو رہا، لیکن نہیں، چونکہ قرآن اس رات میں نازل ہوا تھا، اللہ نے اس رات کو یادگار بنا دیا. فرمایا اس قرآن کے اترنے کی، دوسرے قرآن کی یاد ہر سال منایا کرو. جب بھی شب قدر آیا کرے اس کے اندر عبادت کر کے دوسرے قرآن کا شکریہ ادا کیا کرے. اللہ کی رحمت اور خاص اللہ کی نعمت نازل ہوتی ہے، لیکن اس دن کو اللہ تعالیٰ یادگار بنا دیتا اور حکم ہوتا ہے کہ ہر سال مناؤ اس کو، ہر سال مناؤ اس کو. اب ہر سال سے قدر آنی ہر سال منا رہے. اب میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا وہ اس مرتبے کی ہو گئی کہ اس کے اندر 1000 مہینے سے افضل ہو گئی. اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو اندازہ کرو جس رات میرے مصطفیٰ اس عالم میں تشریف لائے اس رات کا کیا مقام ہوگا. جب مصطفیٰ کے پر نازل ہونے والے قرآن کی یہ شان ہے کہ وہ اگر جس رات میں نازل ہوتا ہے وہ رات یادگار بن جاتی ہے، ہر سال اس کو منایا جاتا ہے. تو ربیع الاول کی وہ دن اور وہ رات اور وہ شہر جس میں میرا مصطفیٰ جلوہ گر ہوا تھا وہ رات کی یادگار رات ہے. بلکہ علماء فرماتے ہیں وہ تو شب قدر سے بھی افضل رات ہوتی ہے. شب قدر کے اندر قرآن نازل ہوا، شب قدر میں قرآن نازل ہوا. اس کے نازل ہونے سے شب قدر کی عظمت ہو گئی. 12 ربیع الاول کو صاحب قرآن تشریف لا، جن پر قرآن اترا ہے، جن کی وجہ سے قرآن ملا ہے.
شب قدر میں قرآن اترا اور بارگاہ میں وہ ذات آئی ہے جس کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا ہے اور ایمان اور اسلام ملا. اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو قرآن کہاں ہوتا؟ اگر حضور نہ ہوتے تو اسلام کہاں ہوتا؟ اگر قرآن نہ ہوتے تو یہ شب قدر کہاں ہوتی؟ یہ شب قدر ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ رمضان کی بہاریں ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ اتر رہے ہیں فرشتے، یہ جو شان شب قدر کی نظر آ رہی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. یہ جو شب قدر کو فضیلت حاصل ہوئی کہ 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، یہ بھی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں. حضور تشریف لائے، حضور کے سامنے ذکر ہوا یا رسول اللہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو 1000 سال تک کھڑے ہو کر رات کو نمازیں پڑھتا تھا اور دن کو وہ جہاد کرتا تھا. 1000 سال. اس زمانے میں بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں. حضور کو ایک دم اپنی امت کا خیال آ گیا. اپنی امت کا حضور کیا فرمایا اس کو تو اللہ نے 1000 سال کی عمر عطا کی. ظاہر عمر زیادہ ہوگی تو عمل بھی زیادہ کرے گا انسان، نیک کام بھی زیادہ کرے گا تو ثواب بھی تو زیادہ ملے گا. تو میری امت کی تو عمر ہی تھوڑی ہے. کسی کی 40 سال کی عمر، کسی کی 50 سال کی عمر، کسی کی 60 زیادہ 60-70 زندہ رہتے ہیں. بہت کم ہے جو 90 سال کی ہو. ابھی ہمارے ایک گاؤں سے بچوں کی وہاں ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، اس کی 90 سال کی عمر ہے. ابھی کدوں کا ملے گا آپ 90 سال زیادہ سے زیادہ، ورنہ 60 سال میں 70 سال میں 60 سال میں لوگ جو ہے اس دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں. حضور کو اپنی امت کا خیال آیا، اے اللہ میری امت کو تو تم نے عمر ہی تھوڑی عطا کی. اب وہ 70 سال میں کتنی عبادت کرے؟ 1000 سال کے برابر تو نہیں ہو سکتی، یہ تو 100 بھی نہیں. اور اس کو تم نے 1000 سال کی زندگی عطا کی ہے تو ان کی زندگی زیادہ تو عبادت بھی ان کی زیادہ، نیکیاں بھی ان کی زیادہ، ثواب بھی ان کے زیادہ. اور میری امت کو تم نے عمر تھوڑی عطا کی ہے. تو ظاہر بات ہے عمر جس عمر کے اندر 70 سال میں کتنی عبادت کرے گی، جتنی عبادت کرے گی اسی قدر ان کو ثواب ملے گا. تو اس کے مقابلے میں ثواب بھی کو کم ملے گا، اس کے مقابلے میں عبادت بھی یہ کم کرے گی تو میری امت کا تو ثواب کم ہوگا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب رنجیدہ ہو رہا ہے، جاؤ سورہ انا لے کر جاؤ، میرے محبوب کو خوشخبری سناؤ. خوشخبری سنائی. محبوب فکر نہ کیجیے، ان کو 1000 سال کی زندگی دی تھی، 1000 سال عبادت کرتے رہے، دن اور رات عبادت کرتے رہے، جب جا کے ان کو ثواب ملا ہے. تیرے محبوب اے محبوب تیری امت کو 60 سال ہو 50 سال ہو 30 سال کی زندگی ہو، شب قدر میں ایک رات عبادت کر رہے 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملا. شب قدر کی فضیلت ہمیں ملی کس کے صدقے میں؟ اگر حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض نہ کرتے اللہ کیوں دیتا؟ وہ تو مصطفیٰ کے صدقے میں کرم ہوا ہے کہ میرا محبوب رنجیدہ ہو رہا ہے اپنی امت کے لیے، ان کو دلاسا دینے کے لیے، ان کی تشفی کے لیے اپنے محبوب کے اللہ نے ایک رات مسلمان فتح کی. تو جس کے صدقے میں شب قدر ملی ہے، جس کے صدقے میں یہ قرآن ملا ہے، ارے وہ ذات جس رات اور جس شہر کے اندر شروع ہوئی ہے وہ رات اور شہر سب سے زیادہ رات ہوتا ہے. وہ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مریدوں میں سے تھے خالد محمود صاحب، بڑے مشہور شاعر گزرے. انہوں نے ایک بڑی پیاری نعت لکھی ہے اور اسی مضمون کو انہوں نے اس اپنی سنات کے اندر بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، اور بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. آگے فرماتے ایمان ملا ان کے صدقے
صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے یہ نعمت بھی اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں عطا کی۔ قرآن جو زندگی کے لیے ہماری ہدایت ضابطۂ حیات اللہ نے عطا کیا ہے، میرے مصطفیٰ کا معجزہ زندگی کا نصب العین اسے بیان کر دیا کہ زندگی کیسے گزارو اور اس پہ عمل کرو، دنیا میں کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ کیسے عظیم کتاب اللہ نے اپنی عطا اپنا کلام عطا کیا ہمیں، یہ کس کے صدقے ملا؟ یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے۔ اور خالد صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ کہ رحمان بھی اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں عطا کیا۔ اللہ کی ذات بھی انہوں کے صدقے ملی، ورنہ تو حضور کے آنے سے پہلے خانہ کعبہ پر 360 بت رکھے تھے، 360 بت رکھے تھے۔ خانہ کعبہ میں جا کر بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے، بجائے اللہ کو سجدہ کرنے کے، بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ لیکن کون تھا وہ جس نے آ کر خانہ کعبہ کو شرک سے پاک کرنا، بتوں سے پاک کرنا، اللہ کی توحید کا درس دیا، رب کی معرفت عطا کی کہ یہ خدا نہیں کہ تمہارے دل کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، خدا وہ ہے جس نے تمہیں بھی بنایا، ساری کائنات کو بنایا، اس کو سجدہ کر، اس کو مان، وہ ہے خالق، وہ ہے رب تمہارا، وہ ہے مالک ساری کائنات کا۔ کس نے سبق دیا؟ کس نے بتایا کہ رحمان بھی ہے؟ کس نے بتایا کہ ہمارا رب بھی ہے اور ایک رب بھی ہے؟ اس نے آ کے اعلان کیا، اللہ نے فرمایا معبود تو اعلان کر، میری وحدانیت تو اعلان کر۔ حضور نے اعلان کیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، ایک یاد، کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے پیدا ہوا، یہ شان ہے میرے رب۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ مصطفیٰ نے بتایا۔ حضور کی ولادت نہ ہوتی، حضور کا میلاد نہ ہوتا تو نہ قرآن ہمارے پاس ہوتا، نہ دین ہمارے پاس ہوتا، نہ اسلام کی دولت ہمارے پاس ہوتی، اور نہ رب کی معرفت ہوتی۔ یہ جتنی نعمتیں ملی ہیں یہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں شب قدر سے بھی افضل حضور کی رات ہے، وہ جو میلاد شریف کی رات ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں تو اللہ نے قرآن کی شان کی بیان کر دی کہ اس رات کو افضلیت کیوں دی گئی شب قدر کو؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس میں قرآن نازل کیا۔ اللہ قرآن جس میں نازل ہوئے وہ رات ساری راتوں سے افضل ہو گئی، 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ اور قرآن کون؟ اور قرآن کی شان کیا ہے؟ قرآن سارا کا سارا میرے مصطفیٰ کی تعریف ہے، میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، قربان ہے، اس کی محبوبیت کا، میرے اور آپ کے آقا اللہ کی بارگاہ میں کتنے محبوب ہیں، ان کی محبوبیت کا اندازہ کیجئے۔ جب کسی سے پیار ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، محبوب کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، اس کا اٹھنا بھی اچھا، اس کا بیٹھنا بھی اچھا، اس کا چہرہ بھی اچھا، اس کی زلفیں بھی اچھی، اس کا زمانہ بھی اچھا، ہر چیز اچھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کو یہ نبی اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، قرآن پاک میں کہیں اس کی زلفوں کی تعریف ہو رہی ہے، کہیں اس کے چہرے کی تعریف ہو رہی ہے، کہیں اس کے شہر کی تعریف ہو رہی ہے، کہیں اس کے زمانے کی تعریف ہو رہی ہے۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ ہمیں اس چاش کے وقت کی قسم ہے، چاش کے وقت کی قسم،
جب سورج پھیلتا تھا، روشنی پھیلتا تھا. علماء فرماتے ہیں اس چار سے بد دعا سے مراد میرے مصطفیٰ کا چہرے انور کی روشنی مراد. صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور مکے سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لائے، رات کا وقت تھا. اس زمانے میں ٹھنڈے نہیں تھے، اس زمانے میں ٹیوب لائٹ نہیں تھی، کوئی مرچیں وغیرہ لوگوں نے نہیں جلائی تھی در و دیوار کے اندر اور راستوں کے اندر. پھر کیا ہوا؟ صحابہ کہتے ہیں جیسے حضور مدینے میں داخل ہوئے، حضور کے چہرے کے نور کی وجہ سے مدینے کے در و دیوار جو تھے وہ جگمگانے لگے، روشن. اس لیے اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. فرمایا ہمارا محبوب کا چہرہ ہے، ہم اس چہرے کی قسم ارشاد فرماتے ہیں. پھر محبوب کا چہرہ بھی پسند ہے اور محبوب کی زلفیں ہیں وہ بھی پسند ہے. فرمایا واللیل اذا سجا، ہمیں رات کی قسم میں جب یہ چھا جائے. علماء فرماتے اس سے مراد حضور کی زلفیں ہیں، جب حضور زلفوں کو بکھیرتے تھے رات کی طرح چھا جاتے تھے. یہ ہے محبوبیت کا قرآن. کہیں محبوب کے چہرے کی قسم ارشاد ہو رہی ہے اس پر، کہیں محبوب کے زلفوں کی قسم ارشاد ہو رہی ہے، تو کہیں فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. محبوب ہمیں تو پوری ساری زندگی تجھے تیری پوری زندگی ہمیں پیاری ہے، تیری ساری عمر ہمیں پیاری ہے، ہم اس کی قسم ارشاد ہوتا. محبوب کے زندگی کے اندر عمر کی قسم ارشاد ہوتا. لعمرک ہمیں اپنے محبوب کی عمر کی قسم. پھر محبوب جس زمانے کے اندر ہے، زمانے کتنے آئے. حضرت آدم کا زمانہ تھا وہ بھی اللہ کی نبی، حضرت نوح کا زمانہ آیا وہ بھی اللہ کی نبی، حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے وہ تو خلیل، وہ تو اللہ کے کلیم تھے، براہ راست کلام کرنے والے تھے، ان کا زمانہ بھی آیا. حضرت ابراہیم کا زمانہ بھی آیا تو خلیل تھے، خلیل کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں. حضرت یعقوب اور یوسف اور یونس کا زمانہ بھی آیا، لیکن اللہ نے کسی زمانے کے لیے نہیں فرمایا بالعصر کہ مجھے زمانے کی قسم ہے. فرمایا یہ سب میرے پیارے نبیوں کا زمانہ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے زمانے کی طرح فرمایا بالعصر ان الانسان لفی خسر، یہ میرے محبوب کا زمانہ ہے، یہ زمانہ بھی مجھے پیارا ہو گیا. یہ محبوب کا. اب یہ قرآن ہے، حضور کی تعریف کے اندر آیت ہے، قرآن کے اندر حضور کی شان کے اندر آیت میں نازل ہوئی. قرآن پورا کا پورا الف لام میم سے بنا تھا حضور کی شان کے اندر. حضور کے قدم جس زمین پر لگ گئے وہ زمین بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. اب لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ہمیں اس زمین کی قسم، شہر مکہ کی قسم ہے، اے اللہ اس میں تیرا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اس لیے قسم کھائی. فرمایا نہیں اس لیے نہیں قسم کھائی، ہمارا گھر ہے. اس میں حضرت ادفت جیسا جنت سے آیا وہ پتھر موجود ہے، کیا اس لیے قسم کھائیے؟ بکتے کی. فرمایا نہیں اس لیے قسم نہیں کھائی. اس میں صفا مرہ جیسی پہاڑیاں موجود ہیں، کیا اس لیے قسم کھائیے؟ فرمایا نہیں اس لیے قسم نہیں کھائی. اس میں مقام ابراہیم جیسا پتھر جس پر تیرے خلیل نے قدم رکھا اور اس کا نشان بن گیا پتھر کے اوپر جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہ بھی اسی مکے میں خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہے. اے اللہ کیا اس مکے کی قسم اس لیے کھائیے، اس لیے ارشاد فرمائیے کہ اس میں مقام ابراہیم نے فرمایا نہیں اس لیے بھی نہیں. اے اللہ تو ہی بتا دے کہ پھر تباہ مکے کی سرزمین جو لائق قسم ہو گئی، تو نے جو قسم ارشاد فرمائی. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس لیے نہیں کھائی قسم کہ اس میں ہمارا گھر ہے، اس لیے نہیں کھائی کہ اس میں حجر اسود موجود ہے، اس لیے نہیں کھائی کہ اس میں مقام ابراہیم موجود ہے. ارے ہم نے تو اس لیے قسم کھائی ہے ہمارے محبوب محمد کے قدم اس کو لگتے ہیں. شب قدر کے اندر قرآن نازل ہو تو وہ رات کتنی فضیلت والی ہو جاتی ہے، اور ہر سال منانے کا حکم ہر سال منانا اس رات کو. تو جس رات میں وہ ذات تشریف فرما ہوئی ہے
علماء فرماتے ہیں کہ رات جو ہے اس شب قدر سے کم تک، اس رات کو ایسے مت ضائع کرو کہ جناب بیکار کاموں میں صرف کر دیا، ادھر ادھر گھومنے میں صرف کر دیا، نہیں، اس رات کو عبادت کرو، نمازیں پڑھو۔ اگر شب قدر میں 1000 مہینے سے افضل وہ رات ہو گئی ہے اور 1000 مہینے سے زیادہ کا ثواب ہے، اس چونکہ یہ رات شب قدر سے افضل ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب ہونے لگا۔ اس رات کو تلاوت قرآن میں صرف کرو، عبادتوں میں صرف کرو، نمازوں میں صرف کرو، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود شریف زیادہ سے زیادہ بھیج کر صرف کرو۔ جلسے ہو، جلوس ہو، جلوس نکالو، اور اس جلوس کے اندر کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ڈھول لگا کر کے آ جاتے ہیں، ناچنا شروع کر دیتے ہیں، بعضوں نے تو گلی بھر کے شروع کر دیا۔ آپ کے وہاں بھاولپور کے اندر ایک عورت کو بٹھاتے ہیں، کہتے یہ ہو رہی ہے، معاذ اللہ سنو مان، اس قسم کی حرکت، غیر شرعی حرکتیں مت کرو۔ میلاد مصطفیٰ کا جلوس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی محبت میں ہم جلوس نکال رہے ہیں کہ فرشتوں نے بھی جلوس نکالا تھا میرے مصطفیٰ تشریف فرما۔ ہم فرشتوں کی سنت کا مطلب ہے، لہٰذا درود شریف پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، درود شریف کے نغمے پڑھتے ہوئے، اور پھر جلوس نکالو۔ تو یہ انداز ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف منانے کا۔ اور میلاد شریف منانے کا یہ بھی طریقہ جو میں نے بتایا، چونکہ یہ شب قدر سے افضل رات ہے اور شب قدر میں لوگ عبادتیں کرتے جا رہے ہیں، اس رات کو بھی عبادتیں کرتے، اس دن کے اندر عبادت۔ اس دن کی عبادت کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ روزہ رکھا کرتے ہیں پیر کے دن۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ولد تو اب یہ کون سے رات ہے، اس روز میرا میلاد ہوا ہے، میلاد مناتا ہوں۔ تو میلاد منانے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ ہم عبادت کریں، یعنی یہ شوق دلایا حضور نے روزہ رکھ کر کہ اس دن روزہ رکھو، اس دن نمازیں زیادہ پڑھو، تلاوت قرآن کرو، درود شریف زیادہ پڑھو، جلوس کے اندر بھی درود شریف پڑھ کے بتاؤ، نعتیں پڑھ کے بتاؤ، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے بتاؤ۔ جس طرح میرے مصطفیٰ تشریف آئے تھے مکے سے مدینہ تو چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں گلیوں میں نکل آئے تھے، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو یہ میلاد شریف منانے کا طریقہ ہے۔ اور چونکہ یہ رات افضل ترین رات ہے، اس رات کو مت گوانا، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کھانے پکانے تقسیم کرو، حضور کی بارگاہ میں پیش کرو۔ حضور کو ضرورت نہیں تمہارے کھانوں کی، لیکن جب تمہارا تحفہ حضور کی بارگاہ میں جائے گا، درود کی صورت میں جائے، تلاوت کی صورت میں جائے، نماز کی صورت میں جائے، روزوں کی صورت میں جائے، جلسوں کی صورت میں جائے، جلوس کی صورت میں جائے، اب ہم یہاں بیٹھ کر اپنے آقا کا میلاد منا لیں، یہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا۔ حضور دیکھ رہے ہوں گے کہ کون کون میرے غلام میرا میلاد منا رہے ہیں، میلاد کے جلسے کے اندر شریک ہے، کون کون ہے جنہوں نے اس میلاد کے جلسے سے پہلے اس کے انتظام کے اندر حصہ لیا، اس کے اندر شرکت کی ہے، سب نظر میں ہے میرے مصطفیٰ۔ اور قیامت کے دن انشاءاللہ یہ ہمارا کام آئے گا، میلاد شریف منانا، حضور کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھیے میلاد شریف منانے کے جو میں نے آپ کو بتایا کئی طریقے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم عبادت ہے، اور عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز۔ افسوس یہ کہ ہم نماز سے غافل ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، حالانکہ حضور کی نماز اتنی پیاری ہے، حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور ہمیں نماز سے ٹھنڈک ملتی نہیں ملتی۔ اگر ٹھنڈک ملتی ہوتی تو ہم جیسی اذان ہوتی بھاگ کے جاتے مسجد کے، معذرت بات ہمیں کوفت ہوتی نماز پڑھنے، ہمیں بڑی بھاری لگتی ہے نماز، 2 رکعت نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر پیاری ہوتی نماز، اگر آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی نماز، تو سارے کام چھوڑ دیتے، جیسی اذان کی آتی دوڑتے جاتے مسجد میں۔ حدیث میں آتا ہے جب اذان ہو جاتی تھی تو حضور کسی کو پہچانتے ہی نہیں تھے، بس نماز کی طرف مسجد کی نماز، اور یہ صحابہ کا حال تھا، بس اذان کے بعد وہ کسی کو نہیں دیکھتے تھے، نہ کسی بات، نہ کوئی کام کرتے، سارے کام چھوڑتے تھے، مسجد میں دوڑتے کرتے۔ سب کو پیاری نماز اس لیے کہ ان کو نبی سے پیار ہے، ہمیں نبی سے پیار نہیں، یہی وجہ ہے کہ نماز میں پیاری نہیں۔ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، صبح سو رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ سوتے رہتے ہیں۔ فجر کی نماز کے اندر اگر امام صاحب سے میں پوچھوں تو 1 صف یا 1.5 صف بھی نہیں ہوتی ہوگی، اور جمعے کے اندر یہ پوری مسجد بھر جاتی ہے۔ مسجد کے اندر جتنے آدمی آتے ہیں یہیں کے ہوتے ہیں، کسی گاؤں کے ہوتے ہیں جمعے کے، آپ بتائیے کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے فجر کی نماز؟ 50 صفیں ہوتی ہیں ان کی جمعے کے اندر، اور فجر کے اندر صرف 1 صف ہوتی ہے، 49 صفوں کے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ان کو کوئی خیال نہیں ہے قبر میں کیا ہو، کوئی احساس نہیں ہے قبر میں جانا ہے، موت آنی ہے، کوئی
کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو ناراض کر رہے ہیں. محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں اپنے آقا سے، اور یہ محبت ہے کہ نماز بھی ادا نہیں کرتے ہیں. آج اس میلاد مصطفیٰ کی محفل میں یہ عہد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ہم نبی سے پیار کرتے ہیں تو نبی کی پیاری نماز سے بھی پیار کریں گے انشاءاللہ. نماز آگا نہیں کریں، نماز پابندی سے پڑھو. تو فجر کی نماز ہو، زور کی ہو، عصر ہو، غلط کسی کام میں لگے ہو، تجارت میں لگے ہو، دکان میں بیٹھے ہو، کھیتی باڑی کر رہے ہو، کوئی اور کام کر رہے ہو، جیسے اذان کی آواز ہوئی سب کام چھوڑو، سیدھے آؤ نماز پڑھو. تب پتہ چلے گا واقعی اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے. تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ ربیع الاول شریف مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں یاد دہانی کے لیے آتا ہے کہ نبی سے اپنی محبت کا اظہار کرو، نبی سے اپنے عشق کا اظہار کرو، جلوس نکال کر بھی اظہار کرو، جلسے کر کے بھی اظہار کرو، جھنڈے لگا کر بھی حضور سے اپنی محبت کا اظہار کرو، ملک میں اور بجلیاں لگا کر بھی اپنے آقا سے محبت کا اظہار کرو. اور پانچوں وقت کی نمازیں ادا کر کے، رمضان کے روزے رکھ کر، جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کر کے، جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کر کے بھی اپنے آقا سے محبت کا اظہار کرو. یہ سب محبت کے اظہار کے طریقے. یہ نہیں کہ ایک طرف اظہار کر دیا اور دوسری طرف نفرت کے اظہار کر دیا. نماز نہ پڑھنا نفرت کے اظہار. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو حضور سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، سچے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن چیزوں سے حضور نے روکا ہے ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کو حکم دیا ہے اس پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہاں بتایا امام صاحب نے کہ یہاں بچے پڑھ رہے ہیں، عید ندیب بھی پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. آج قرآن پاک بہت سے طلباء نے ماشاءاللہ یہاں قرآن پاک مکمل کیا ہے، تو ان کی یہ دستاری بندی کریں گے. لے آئیں ان کا اعلان کریں بچوں کا تاکہ ان کی دستار بندی کر دیا. بڑی خوشی کی بات ہے کہ بچے ماشاءاللہ یہاں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. پڑھائی اپنے بچوں کو ضرور کرنا ہے، انگریزی تعلیم اسکول میں پڑھائیے، لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھیے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلائیے. قرآن پڑھیں، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کریں گے تو ساری گھر کی نحوستیں دور ہو جائیں گی. قرآن کا دور سے گھر منور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا. پھر صرف قرآن پڑھائیے مت بلکہ قرآن کا علوم بھی پڑھائیے ہوتا ہے. اب آپ کے برابر کے اندر جاوید زبیر محمود کے اندر عالم بنایا جا رہا ہے، قرآن کا عالم بنایا جا رہا ہے. اپنے بچوں کو وہاں بھیجو تاکہ وہ عالم بنے. عالم بنیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ان کو اللہ مقام عطا کرے گا اور آخرت میں ان کو بڑے بڑے مقام عطا کرے گا. جی اعلان کریں. دستار بندی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. قیوم ولد محمد صدیق، محمد قیوم ولد محمد صدیق. لا الہ الا اللہ لا الہ. فیاض ولد عبدالستار، محمد فیاض ولد عبدالستار. مل کے پڑھیں. لا الہ محمد حامد ولد محمد ارشد. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. رضوان ولد نور محمد، محمد رضوان ولد نور محمد. مل کے پڑھیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے. لا الہ مسکان بیٹی ولد عبدالستار. بھائی عبدالستار جہاں پہ بھی ہیں وہ تشریف لے آئیں. لا الہ الا اللہ. عائشہ امجد، بھائی امجد علی جہاں پہ بھی ہیں وہ تشریف لے آئیں. لا الہ الا امرین صابر، بھائی محمد صابر ان کی صاحبزادی نے قرآن مجید کو مکمل پڑھا ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ حضرت صاحب کی بارگاہ میں آئیں. لا الہ الا اللہ لا الہ. عفت اشرف، بھائی محمد
अशरफ हस्बी रब्बी